صاحب ایک بچہ جو اپنے ابا کے گھر میں اپنے والد کے گھر میں مسجد میں جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دین سے اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے، لیکن جب وہ یونیورسٹی پہنچ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک سٹیایا ہوا پروفیسر جو اوپر سے کھسکا ہوا ہے، جس کے ذہن میں بس بھرا ہوا ہے، جس میں ٹھیک ہے نا پتہ نہیں کہاں کے نظریات، وہ وہاں پہ اس کے سامنے اسلام کا استہزاء کرتا ہے، اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، مولوی کو گالی دیتا ہے، مسجد کو گالی دیتا ہے. تو اب اس بچے کا جو ذہن بنتا ہے وہ تو ظاہر ایک منفی ذہن بنے گا، یا تو اس کا ذہن خراب ہوگا یا اٹھ کے پروفیسر کو مارے گا. اس طرح کے ہمارے تعلیمی اداروں میں ایسے بہت سارے پروفیسر بیٹھے ہیں، ایسے بہت سارے استاذ بیٹھے ہیں جو نہ تو ریاست کے مذہب کا پاس رکھ رہے ہیں، نہ اسلام کا پاس رکھ رہے ہیں، نہ ہماری مشرقی روایت کا پاس رکھتے ہیں، وہ بیٹھ کے وہاں پہ. تو اس پہ کس طرح کا کام ہونا چاہیے، اس کا سدباب کیسے ہوگا، کیا کہیں گے اس پہ؟ جی فردوس جمال صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جس بچے کا آپ نے کہا ہے بچہ مدرسے سے گیا، اسکول سے گیا، کالج سے گیا، اب یونیورسٹی میں آ گیا، اس نے کتنے مراحل طے کیے ہیں. اب جو آگے پروفیسر ہے، پروفیسر انگلش کا پروفیسر ہے. بچہ جو سب سے زیادہ کسی کی بات مانتا ہے ماں باپ کے بعد، وہ استاد کی مانتا ہے. بات کے کہ وہ ٹالتا ہی نہیں ہے. اگر بچے کو کہہ دوں کہ بچے کے صبح سلیٹ لے کے آنی اور کالے رنگ کی پینسل آنی، تو وہ گھر آ کے کہے گا والدین کو جی میں نے کالی پینسل ہی لے کے جانی، کہ اتنی احترام کرتا ہے اور اس کے جو استاد کی عزت اور تکریم کرتا ہے. اور جب استاد بچوں کو جو بتا رہا ہے یا کہہ رہا ہے اور بچے کے نہ دین سے مطابقت ہو رہی ہے، نہ اس کے جو یہاں کے ہمارے رسم و رواج ہیں اس سے مطابقت ہو رہی ہے، تو بچہ سوچ رہا ہے کہ یہ میرا پروفیسر کیا کہہ رہا ہے. پھر وہ اس سے آرگومنٹ کرتا ہے کہ یہ کام ایسے نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد بھی پروفیسر نہیں کرتا، وہ پروفیسر سمجھتا ہے کہ یار میں پروفیسر ہوں، آپ بچی ہیں، تو پھر ان دونوں کا تکرار ہوتا ہے. ہمارے یہاں ابھی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اس طرح کے موقع پہ پہلے تو گورنمنٹ کو ایک پیرامیٹر بنانا چاہیے کہ اس طرح کونسلنگ ہونی چاہیے، استاد کی بھی پروفیسر کی بھی، یہ کس ذہنیت کے لوگ ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کس فکر سے ان کا تعلق ہے. اس کے اندر بھی یہاں وہاں پہ جو ہے نا ان کی وہاں پہ مانیٹرنگ ہونی چاہیے. ایک وہاں پہ ایک وہ نظام بنا دینا چاہیے کہ اس پیرامیٹر کے اندر رہ کے آپ نے سبجیکٹ ہو یا کالج ہو یا یونیورسٹی ہو، حدود و قیود اور اس کے اندر رہ کے آپ نے کام کرنے ہیں. تو تب تو سمت کا تعین ہو جائے گا. جب بے مہار کام ہوگا، بے سمت ہوگا، تو پھر اس طرح کے واقعات کا ہو جانا میرے لیے کوئی میں نے نہیں رکھتا. یہ ہو سکتا ہے کسی وقت بھی. اصل محرکات واقعے کے بجائے ہم اصل میں واقعات پہ الجھ کے رہ جاتے ہیں. اصل جو محرکات ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے، وجہ ہوتی ہے، اس کا حل نہیں کرتے. جب تک واقعات ہم ان کے ریزنز کو نہیں دیکھیں گے، ان کے محرکات کو نہیں دیکھیں، واقعات